من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وإني خفت الموالي، اور میں اپنے رشتہ داروں سے اندیشہ رکھتا ہوں، ڈر رکھتا ہوں. وَمِن وَرَائِي، جو میرے پیچھے ہیں. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، سو مجھے عطا کر دیجئے اپنی طرف سے ایک وارث، ایک بیٹا. یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہے اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا وارث بنے. واجعلہ رب رضیا، اور اس کو اے میرے رب پسندیدہ بنا دیجئے. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تم کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل له من قبل سمیا، اس سے قبل ہم نے کسی کو اس کا ہم نام نہ بنایا ہوگا. کل کے درس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور التجا کا ذکر تھا کہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے دعا کی کہ یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میرے سر پر سفیدی پھیل گئی، بیوی میری بانجھ ہے اور وارث کی مجھے ضرورت ہے، بیٹے کی مجھے ضرورت ہے. اور میں تجھے پکار کر تجھ سے دعا مانگ کے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، تو مولا مجھے بیٹا عطا کر دے. اور فرمایا بیٹے کی دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے کیوں کی، اور بیٹے کی اتنی طلب اس عمر میں آ کر کہ جب آپ کی عمر کے آخری حصے میں ہیں اور بیوی بھی بھانج ہے، تب بیٹے کی خواہش کیوں کی؟ تو فرمایا کہ انی خفت الموالی من ورائی، مجھے ڈر ہے، مجھے اندیشہ ہے، مجھے خوف ہے کہ جو میرے رشتہ دار ہیں، جو میرے تعلق دار ہیں، اور وہ حضرت زکریا کے چچا زاد وغیرہ تھے، چچا کے بیٹے تھے، کہ وہ اس قابل نہیں ہیں، وہ اس کے اہل نہیں ہیں کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد، میرے مرنے کے بعد جو نبوت کا سلسلہ ہے، جو مشن توحید ہے، وہ اس کو جاری رکھ سکیں گے. وہ اس کو بالکل بھی جاری نہیں رکھ سکیں گے، وہ نااہل ہیں اور منصب نبوت انہیں نہیں مل سکتا. اور اپنے آبا و اجداد حضرت ابراہیم، یعقوب، اسماعیل، اسحاق، ان سب کے دیے ہوئے اس مشن پر وہ نہیں چل سکیں گے. تو انی خفت الموالیہ، میں ڈرتا ہوں، مجھے اندیشہ ہے میرے پیچھے رہ جانے والے موالی میں سے، رشتہ داروں میں سے. موالی، ولی، مولا، یہ ایک ہی لفظ سے نکلے ہیں اور اس کے مختلف معانی ہیں. جس طرح یہاں اس کا معنی مفسرین نے کیا موالی کا رشتہ دار اور تعلق دار، اسی طرح موالی کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں. 25 معانی اس ایک لفظ کے علماء لغت نے کیے ہیں. موالی، ولی اور مولا. مولا کا معنی غلام، آزاد کردہ، جو غلام ہو اسے آزاد کر دیا گیا اسے بھی مولا کہا جاتا ہے. اور مولا
غلام آزاد کرنے والے شخص کو بھی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ کرام جنہوں نے غلاموں کو آزاد کیا تو ان کو پکارتے بھی اسی نام سے، مولا فلاں مولا فلاں مولا فلاں، یعنی فلاں غلام کو آزاد کرنے والا، فلاں کو آزاد کرنے والا۔ اور جو غلام آزاد کیے گئے انہیں بھی مولا کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح مولا کا معنی دوست۔ قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر یہ دوستی کے معنی میں استعمال ہوا، جیسے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ مولا کا معنی کارساز اور دستگیر بھی ہے، لیکن اس کا معنی کارساز اور دستگیر تب ہوگا کہ جب مولا کا لفظ صرف اللہ پر بولا جائے، صرف اللہ پر بولا جائے۔ ہم کہتے ہیں نا مولا، اللہ کا نام جب لیتے ہیں کہ مولا کی مرضی، مولا نے یوں کیا، تو وہ کارساز اور دستگیر کے معنی میں ہے، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور اس کے علاوہ دوست، رشتہ دار، تعلق دار، آزاد کردہ غلام، غلام آزاد کرنے والا، یہ سارے معانی اس کے سیاق اور سباق کے اعتبار سے کیے جاتے ہیں۔ اور اس کا یہ معنی بالکل بھی خاص نہیں ہے کہ مولا کا معنی صرف اور صرف دستگیر یا حاجت روا یا مشکل کشا ہے، جس طرح اس حدیث کے اندر جو ہے وہ شیعہ حضرات اور ان کے ہم نوا جو سنی ہیں وہ بھی کرتے ہیں، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا تھا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ جس کا میں دوست اس کا علی دوست، جس کا میں مددگار اس کا حضرت علی مددگار۔ مولا کا معنی مددگار بھی ہے۔ تو یہ بالکل بھی نہیں کہ کارساز اور دستگیر اس کا معنی کیا جائے، کیونکہ کارساز اور دستگیر ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ فرمایا کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے اپنے رشتہ داروں پر یہ اندیشہ ہے کہ وہ اس مشن پیغمبری کو جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ اور فرمایا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، بیوی بھی میری بانجھ ہے، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے، وہ بانجھ ہے۔ تو فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، سو اے میرے رب تو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، تو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، بغیر سبب کے دینے والا ہے۔ تو فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے تو اپنی طرف سے ایک وارث دے دے، ولی دے دے، وارث دے دے۔ اور فرمایا کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو، یعقوب کے پورے خاندان کا وارث ہو، یعنی اس پورے جو انبیاء کی مبارک لڑی ہے، مبارک سلسلہ ہے، جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرام ہیں، وہ سارے کے سارے انبیاء، ان سب کا یہ وارث ہو، علمی وراثت ہو اس کی، اس کو وہ سنبھال لیں۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کی جو وراثت ہوتی ہے وہ وراثت علم کی وراثت ہے۔ انبیاء کرام کا جو مال ہے وہ بطور وراثت کے تقسیم نہیں ہوتا۔ جو مال ان کے پاس ہے، جو دولت ان کے پاس ہے، تو وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ آگے ان کے رشتہ داروں کو نہیں ملتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، لا نرث ولا نورث، نہ ہم کسی کے وارث ہیں اور نہ ہمارا کوئی وارث ہے اس وراثت کی تقسیم میں۔ جو ہم چھوڑتے ہیں ما ترکنا صدقہ، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے، وہ بیت المال میں چلا جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہر غریب کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انبیاء کی جو ہے وہ وراثت آگے نہیں چلتی۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے۔ اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری احادیث ہیں کہ لا نورث ولا نورث، اور انما ورث العلم، انبیاء کی وراثت علم ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء کی وراثت درہم اور دینار نہیں ہوتے، بلکہ انبیاء کی وراثت علم ہوتی ہے۔
جو اس میں سے جتنا چاہے وہ لے لے، اسے اختیار ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اس میں سے لے لے۔ یہی وجہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو یہ وراثت کس میں ہے کہ انبیاء کی جائیداد ان کو ملی، انبیاء کے مکان ان کو ملے، انبیاء کی جمع پونجی ان کو ملی؟ نہیں، انبیاء جو علم سکھانے کے لیے علم لے کے آئے تھے، وہ علم جس نے حاصل کیا وہ عالم بن گیا، اور عالم بن کر وہ نبی کا وارث بن گیا۔ تو انبیاء کرام کی جو وراثت ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ قادیانی ملعون ہو گئے، اور اسی طرح شیعہ مردود، وہ جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت آگے چلتی ہے۔ قادیانی تو اس لیے انکار کرتے ہیں اس حدیث کا کہ ان کا جو بابا قادیانی نبی بنا تھا تو وہ انگریز سے پیسے لے کر بنا تھا، بڑی بڑی جائیدادیں لے کر وہ بنا تھا، بڑا مال لے کر بنا تھا۔ تو اگر اس حدیث کو مان لیتا تو اس کی جو وراثت ہے تو اس کی اولاد کو نہیں ملنی تھی۔ جو اب عیاشی کر رہے ہیں، سارا خاندان اس کا یورپ میں ہے، آگے پیچھے، اور سب سے زیادہ جو پیسہ ہے وہ ان قادیانیوں کے پاس ہے کہ جہاں چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، کسی غریب کو دیکھا اسے خرید لیا، بے انتہا پیسہ ان کے پاس ہے۔ انہوں نے تو اس وجہ سے اس مسئلے کا انکار کیا، اس حدیث کا انکار کیا کہ اگر ہم نبی کے لیے اس حدیث کو مان لیں کہ نبی کا کوئی وارث، اس کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو مرزا قادیانی تو بنا ہی پیسے کے لیے نبی تھا، تو اس کی ساری وراثت ختم ہو جائے گی۔ اور جو شیعہ ہیں وہ اس کا اس لیے انکار کرتے ہیں کہ چونکہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلیفہ اول ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بمطابق فرمان نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو ان کی وراثت تھی، جو ان کا باغ تھا، وہ باغ بیت المال کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بیٹی ہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور کہا کہ میرے بابا کی جو وراثت ہے وہ دیجیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ نحن معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، لا نرث ولا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اس مال کے اندر۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابوبکر، اے امیر المومنین، آپ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اس حدیث کو۔ اور پھر بہت سارے صحابہ سے اس حدیث کا ان صحابہ کے سامنے پیش کیا گیا، تو کئی صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سننے کے بعد بخوشی واپس اپنے گھر چلی گئیں، اور پھر کبھی بھی کوئی اس وراثت کا تذکرہ نہیں کیا۔ اگر وراثت تھی ہی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 بیٹیاں اور بھی تھیں، کچھ تو چلو آپ کے اس میں زندگی میں بھی وفات پا گئیں، لیکن اور رشتہ دار بھی تھے، ان کی وراثت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَوَارِثَ داؤد سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث کون بنا جی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اگر اس سے مراد وہ لوگ یہ دلیلیں دیتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان علیہ السلام بنا جی، تو یہ وراثت چلتی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 18 بیٹے تھے، اور 18 بیٹوں میں سے وراثت کا ذکر صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا آتا ہے کہ ووارث داؤد سلیمان، داؤد کا وارث حضرت سلیمان بنا۔ تو باقی 17 بیٹے، وراثت کا تو قانون ہر بیٹے کے لیے ایک ہی ہے، وراثت اگر ملنی ہے تو سب بیٹوں کو ملنی ہے، لیکن 17 بیٹوں کو نہیں ملی، 18ویں بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ تو یہ کیوں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ نبوت ان کے ان بیٹوں میں سے حضرت سلیمان کو ملی تھی،
تو نبوت کے اعتبار سے یہ وارث ہے۔ اور یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس کو دلیل بنایا جاتا ہے عام قانون کے تحت جو وراثت تقسیم ہوتی ہے کہ بیٹے کو اور بیٹی کو ملتا ہے، بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملتا ہے، تو یہ امت کے لیے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے خصائص ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور امت کے لیے الگ الگ ہیں۔ مثال کے طور پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے اور آپ کے نکاح 4 سے زائد تھے، 11 بیویاں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن امت کے لیے کیا تعلیم ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، آخری رباع 4، 1 1 2 2 3 3 4 4، بس 4 آخری حد ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 کی حد نہیں تھی۔ تو یہ خصائص نبی کے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، وہ بیٹا میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ سارے انبیاء کا جو مشن ہے عقیدہ توحید، جو نبوت کا سلسلہ ہے، وہ آگے چلتا رہے، اور ساتھ دعا کی وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے میرے رب اس کو تو پسندیدہ بنا دے، جو بیٹا مجھے دے گا پسندیدہ بنا دے۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کوئی بھی دعا اگر رب سے کرنی ہے نا تو اس یقین کے ساتھ کہ رب ضرور دے گا۔ ایسے نہیں ہے بے دیانی میں، بے خیالی میں، جی یا اللہ یہ دے دے وہ دے دے، اور دماغ کہیں اور چل رہا ہے، نہیں۔ جو بھی دعا مانگو تو کس کے ساتھ؟ جی یقین کے ساتھ مانگو، وہ دے گا۔ یہاں زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، کس طریقے سے مانگ رہے ہیں جی؟ کہ خود جو ہے وہ بالکل بڑھاپے کی 80 سال کی عمر کے، بعض روایات کے اندر 120 بھی آتا ہے، بیوی بانجھ ہے کہ بچے جننے کی عمر میں جو ہے نا وہ اولاد ہوئی نہیں ہے، لیکن دعا کس یقین سے مانگ رہے ہیں؟ دعا مانگنے کے بعد وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، یا اللہ اس بچے کو اپنا پسندیدہ بھی بنا دے، یعنی تو ضرور دے گا، تو دے گا۔ تو کوئی بھی دعا مانگنی ہے تو اللہ سے یقین کے ساتھ مانگے، اللہ دے گا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ پھر دعاؤں کا جواب آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو پکارا، اے زکریا ہم نے تجھے بشارت دے دی ایک بیٹے کی، اور بیٹا بھی ایسا کہ اسمہ یحییٰ، نام بھی اللہ نے خود رکھ دیا، نام بھی آسمانوں سے رکھا ہوا آیا، وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اس سے پہلے اس کا ہم نام کوئی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، یہ ہے تیرا بیٹا، اس کا نام یحییٰ۔ جب بشارت مل گئی یعقوب علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ اس عمر میں جو ہے نا وہ بچہ کیسے ملے گا؟ بطور تعجب کے کہا رب انا یکون لی غلام، مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، کیسے بیٹا مل سکتا ہے؟ کانت امراتی عاقر، بیوی میری بانجھ ہے، بوڑھی ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کے انتہائی درجے کو پہنچ چکا ہوں، ہڈیاں میری کمزور ہو گئیں، اور ظاہری اسباب سارے ختم ہو گئے، تو پھر کیسے؟ تو یہ بطور تعجب کے تھا کہ جب کوئی خلاف عادت، خلاف ذہن کوئی واقعہ اچانک نمودار ہوتا ہے تو کہ یار یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے؟ تو اسی طرح قال کذالک، اللہ نے فرمایا زکریا ایسا ہی ہے، تو بھی بوڑھا، بیوی بھی بھانج، سارے اسباب ختم، لیکن یہ تیرے سامنے ختم۔ قال ربک هو علی ہین، تیرا رب کہتا ہے یہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، ذرا خود اپنے آپ پر غور کر۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تجھے جب پیدا کیا تھا تو تیرا بھی کوئی وجود نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو پیدا ہو گیا۔ قال رب اجعل لی آیہ، اب زکریا علیہ السلام تھوڑی بے چینی محسوس کی، یا اللہ مجھے نشانی بتا دے، اولاد ملنے والی ہے، بیٹا ملنے والا ہے، اس کی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ کب ملے گا، کوئی نشانی بتا دیجئے۔ تو فرمایا کہ آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، نشانی اس کی یہ ہے کہ بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عارضے کے، بغیر کسی عذر کے 3 راتوں تک تیری زبان بند ہو جائے گی، تو کلام نہیں کر سکے گا، بیماری نہیں ہوگی، لکنت نہیں آئے گی، کوئی بیماری نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک، لیکن زبان بند ہو جائے گی، کلام نہیں کر سکے گا۔ جب تیرا یہ کلام بند ہو جائے تو سمجھ لینا تجھے بیٹا ملنے والا ہے، تیری بیوی حاملہ ہو چکی۔ تو ایسے ہی ہوا، فخرج علی قومہ من المحراب،
جب زبان بند ہو گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام اپنے اس محراب سے باہر نکلے. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور لوگوں کو بھی اشارے سے کہا کہ اب صبح شام تم اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو. اللہ